سورہ زخرف آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی 9 آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبین کتاب کی قسم کھائی جو کہ بالکل واضح اپنا بیان دیتی ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور جن کی نگاہیں اللہ کو پانے کے لیے بہت ہی متوجہ قلب کے لوگ اللہ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس واضح کتاب کے علاوہ اور کوئی احکامات انسان کو نہیں دیے گئے۔ وہی عربی کو فوکس کیا گیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر یہ بتایا جانا کہ اگر اس کتاب کی قدر نہیں کی تو اللہ نے بڑے بڑوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور انسان یا پوری دنیا اگر اسراف کرنے لگ جائے، یعنی حدودوں کو پامال کرنے لگ جائے، باؤنڈری کو کراس کرنے لگ جائے، تب بھی پروردگار کے احکامات ہٹنے والے، ایون کھسکنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ تم میری سنت میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ ہی کوئی رد و بدل پاؤ گے۔ تو سنت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کتاب کو ہر دور میں پریزرو رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں اپنی کتاب کی حفاظت کی جو وعدہ دیا، ہر نبی نے پچھلی کتاب سے تصدیق کرائی اپنی، اور اگر جس نے نہیں مانا اس کتاب کو، تو جس کو ماننے کے لیے ہمیں عربی کو سیکھنا اور لوگوں کے دھوکوں سے بچنا بہت ضروری ہے، چاہے ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ہم اللہ کے معاملے میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور جو انجام بتایا گیا، کیوں اتنا برا انجام ہوگا، وہ اس لیے کہ آیت نمبر 9 نے کہا، 9ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے۔ جب تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو پھر اللہ کی کتاب کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر صرف اس اللہ کی کتاب کو برکت کی کتاب کیسے بنا لی؟ پھر اس کے احکامات پر بغیر سمجھے سجدہ کیوں کرتے ہو نماز میں؟ اصل میں ہم نماز میں رکوع اور سجود یہ بات کا اظہار کرتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے رکعت میں پڑھا، تلاوت جو میں نے کی، تو اے اللہ میں مانتا ہوں۔ تو یہ تو ایک دھوکے بازی ہے کہ ایک تو ہم نماز بغیر سمجھے پڑھیں، پھر ہم رکوع اور سجود کر کر اللہ سے کہیں میں سرینڈر ہوں، اور جب وقت آئے عمل کا نماز سے باہر نکل کر تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرے رب نے بولا کیا۔ اس لیے بری شامت آنی ہے، خاص کر کے اللہ کے ماننے والوں کو۔ تو آیت نمبر 10 میں ہم پھر اسی انداز سے بات کو شروع کریں گے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدا یعنی بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنایا اس اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں سبلا، سبیل، راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستوں پر چل سکو۔ یعنی پروردگار نے تمہیں پیدا کر کر صرف قرآن کی حفاظت کا اور الہامی کتاب کی حفاظت کا وعدہ ہی نہیں کیا، بلکہ تمہارے لیے تمام طرح کی سہولتیں بھی مہیا کی، تمہارے لیے، لکم۔ اگر میں اور آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کا اور میرا دل چاہے گا کہ کوئی مانے نہ مانے، اے اللہ میں آپ کی ہوں، کوئی میجورٹی مائنورٹی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اجماع تواتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے خلاف کچھ جا رہا ہو تو ہمیں اللہ کی راہ کے مطابق چلنا بڑا ہی سکون اور تسلی کا باعث بنے گا، کیونکہ میرے رب کا حکم وہ کھٹ سے دل پر اترتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو پیدا کر کر پھر راستے بھی ہموار کیے۔ پھر اللہ پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ ذات پاک نے نازل کیا آسمان سے پانی بقدر، اندازے کے مطابق۔ اگر بہت پانی بھی ہو جائے تب بھی نقصان، کم پانی ہو تب بھی نقصان،
تو یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ نازل کیا. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر زندہ کیا اللہ نے، پھر اٹھایا ہم نے اس پانی کے ساتھ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو، بنجر زمین کو. یہ کیوں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں بنجر زمین کو پانی سے پھر زندگی دیتا ہوں. کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یعنی ہمیں جی اٹھنے کی طرف ایک آج آپ کو پھر عقیدہ دے دیا گیا کہ اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. جو انسان سوچتا ہے کہ اللہ کیسے اٹھائیں گے، انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، دور دور تک اس کا عطا پتہ نہیں ہوتا، کیسے اللہ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل دی. آج سائنس کی بھی تحقیق سے یہی سب پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان اور ہر چیز میں پانی کا ایلیمنٹ کتنا شامل ہے. تو پروردگار فرماتے ہیں تم کو بھی اسی طرح نکالا جائے گا. والذی خلق الازواج کلہا، اور وہ ذات پاک اس نے پیدا کیا جوڑے، کلہا، اس زمین پر ہر قسم کے اللہ نے جوڑے بنائے. وجعل لکم من الفلک، اور بنایا اس نے لکم، تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں میں سے بھی اللہ نے تمہیں پروویژنز دیے، تمہیں سہولتیں دیں. یعنی کس چیز کی اس اللہ نے تمہارے لیے کمی چھوڑی؟ ایک صرف تمہیں اختیارات دیے کہ دیکھو تم اس کا مس یوز نہ کرنا. تمہیں کتاب دی، نبیوں کے سلسلے چلے، پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا خاتمہ کیا گیا. ہر چیز کو واضح بیان کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ اے انسان، تجھے اللہ کا کتنا فرما بردار ہو کر چلنا ہے. اور ریسٹرکشنز کے لیے کچھ ہی چیزیں تھیں. ہم نے دین کو اتنا کنفیوژن والا دین بنا دیا کیونکہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ اور کئی کتابوں کو جوڑ دیا اور لوگوں کو کہا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کئی کتابوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور مزہ یہ ہے، استغفر اللہ، مزہ کیا کہوں، کہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ اتنی کتابوں کو لگا کر بھی انسان کو چین نصیب نہیں ہوا، اور آپس میں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں پر بھی لڑنا شروع کر دیا. یعنی ایک تو آپ کوئی اللہ کے علاوہ کتابوں کو، ایک کتاب کو تو پر سب متفق ہو جاتے، لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ قرآن کے علاوہ سب نے اپنی اپنی کتابیں بنا لی ہیں. بڑے سے بڑے کورس کر لو، سالوں سال کے کورس کر لو، لیکن ایک عالم دوسرے فریق کے عالم کو، دوسرے مسلک کے عالم کو نہیں مانتا. سوچئے ہم اتنے بٹ چکے ہیں کہ ایک قرآن کے ساتھ کئی کتابیں، پھر کئی کتابوں پر بھی متفق نہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی تک ہم عذاب میں آئے نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنی سنت کو بدلتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کئی عذاب میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہماری قوت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب انسان آپس میں لڑتا ہے تو پھر اس کی قوت کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ہر طرح کے جوڑے دیے، تمہارے لیے کشتیوں کی فراوانی اور رحمت اور انعام، چوپائے تمہارے لیے بنائے. ما ترکبون، اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں وہ چوپاہے، وہ کشتیاں جن پر تم سواری بھی کر سکتے ہو. اب جب سواری کی بات آئی تو پھر کچھ اس انداز سے بات آئی کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم سوار ہو ان کی پیٹھوں پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کیا کرو جب اس سواری پر بیٹھو تو اپنے رب کے اس انعام کو یاد کیا کرو. تو آج مجھ کو اور آپ کو تو کتنا قدردان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جانوروں کو تو ہمارے لیے مسخر کیا کہ وہ ہمیں آرام دہ سواری فراہم کرتے ہیں، ہم ان کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں. لیکن آج کے دور میں
جب ہم گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، پلین میں سوار ہوتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں اللہ نے اس جیسی بنائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواری پر سوار ہو تو اللہ کو یاد کیا کرو، اس اللہ کے انعام پر شکر ادا کیا کرو. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد رکھا کرو اپنے رب کے انعام کو جب سوار ہو. اذا استویتم، جب تم بیٹھ جایا کرو، علیہ، اس سواری پر، وتقولوا، اور تمہیں کہنا چاہیے اور تم کہا کرو سبحان الذی، کہ اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اے اللہ تمام پاکی آپ ہی کے لیے بیان ہے، وہ ذات پاک کہ سخر لنا ھذا، مسخر کیا اس اللہ نے ہمارے لیے، ھذا، اس سواری کو. آپ جس سواری پر بیٹھیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں ہم نے کس طرح سے اس دعا کو بھی پوری زندگی نہیں سمجھا، جبکہ اب تو کئی لوگوں نے اس دعا کو پڑھنا سیکھ لیا ہے. یقین کریں جب میں چھوٹی تھی تو ہم لوگوں کو یہ دعا بھی نہیں سکھائی جاتی تھی. پھر اب یہ دور آ گیا ہے کہ دین اس طرح پھیلا کہ جی ساری دعائیں یاد کرائی گئیں، ساری دعائیں یاد کرائی گئیں. اب دعا میں ہم کہہ کیا رہے ہیں وہ ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا، اور کہتے بھی کیسے ہیں، قسم کھانے کے لیے، کیونکہ ہم کو جلدی سے پھر گاڑی میں کچھ ٹیپ ریکارڈنگ اینی تھنگ کچھ کھولنا ہے. اللہ معاف کرے، لوگ دعا پڑھ کر بھی غلط گانے بھی سنتے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن جلدی سے دعا پڑھ لو. اس طرح کا ہم نے حال کیا. اور آپ دیکھیں تو صحیح اس دعا میں کہا کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم اللہ کی پاکی بیان کریں کہ اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، عیب مجھ میں ہے، غلطی مجھ میں ہے. پھر کہا یہ جائے کہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے اس چیز کو میرے لیے مسخر کیا. وما كنا له مقرنین، اور جبکہ نہیں تھے ہم اس کو اپنے قابو میں رکھنے والے. یعنی جب ہم گاڑی سے چابی سے گاڑی سٹارٹ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پائلٹ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے کیسی کیسی چیزیں ہمارے لیے فراہم کر دی. اور پھر آگے جو بڑی چیز ہے کہ ہمیں سواری میں بیٹھ کر سوچنا کیا ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. سوچئے، غور سے سوچئے کہ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ سواری میں سوار ہوتے ہوئے بھی مرنے کا خوف، اللہ کی ملاقات کی جستجو اور موت کو یاد رکھنا ہے. اگر یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی دعا ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی گھومنے پھرنے نکلے ہیں، اب اس وقت تو موت کا تذکرہ مت کرو نا. لیکن ہم کب موت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے دل پر بھی نہیں آتا. ہم تو جی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بس نام کرنے کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. جبکہ آپ سوچئے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور یہ کہتے ہوئے ہمارے فیس پر، ہمارے چہرے پر کوئی تو تاثرات آنے چاہیے کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ ساری سواریاں ہمیں یہیں چھوڑنی پڑیں گی، چاہے مرسیڈیز میں ہو، چاہے کسی بڑی سے بڑی گاڑی میں ہو، چاہے کتنے خوبصورت گھوڑے پر ہو. آپ کو اللہ موت کی یاد دلاتے ہیں کہ شکر کرو کہ پروردگار نے تمہیں پیدا کر کر یہ چیزوں کو تمہارے لیے حرام نہیں کیا. اگر اللہ چاہتے تو جنت کے وعدے پر یہ تمام چیزوں کو آپ پر حرام کر دیتے اور کہتے جسے جنت میں جانا ہو وہ سواری پر نہ بیٹھے، جسے جنت میں جانا ہو وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، جسے جنت میں جانا ہو وہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، جسے جنت میں جانا ہو وہ اچھے کپڑے نہ پہنے. اللہ چاہتے تو بہت کچھ کر دیتے، لیکن پروردگار نے ہم پر طیبات کو حلال کیا اور ہمیں کہا ہر چیز تمہارے لیے، صرف تم میرے لیے ہو. ہر چیز تمہاری ہے لیکن تم میرے ہو، تو خیانت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو واقعی اللہ کی ہر پل یاد دے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں سورہ بقرہ میں، تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھا کروں گا.
اس پر بھی ہم نے بغیر سمجھے ہل کر تسبیحات پڑھنے لگ گئے کہ میں تسبیح پڑھوں گا اللہ مجھے یاد کریں گے، جبکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، تم حرام کھانے سے بچنا، تم جھوٹ بولنے سے بچنا. تم آج تو ہمارا ملٹی میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا اتنا اوپن ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو کتنا اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس پر بھی ہمیں یہی سوچنا ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ بے شک ہم کو تو ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانا تھا. یہ تو جسٹ ٹریلر تھا. یہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ اویل کرنے کے لیے جائز قرار دیا ہے طیبات کو. تو آپ سوچئے کہ ہمیں خبیث سے اور ہمیں گناہوں سے کتنا بچنا چاہیے. اور اسی کے ہی ساتھ اگر ہم اس آیت کو بھی سمجھ لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی. آپ بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی سوچیں گے کہ شکر ہے کہ میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوا، شکر ہے کہ میرے اللہ کو تو موت نہیں آنی، میرا اللہ زندہ ہے، میں اس کو پھر خوش کر سکتا ہوں آدم علیہ السلام کی طرح. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو ہمارا مائنڈ پھر فریش ہو جائے گا. اور پھر ہم جب باہر نکلتے ہی ہیں سواری پر تو انشاءاللہ اور بھی دوسری بہت سی خرافات سے ہم انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آگے بتایا جائے گا کہ کنسیپشنل وائز تم کیا شرک کرتے ہو. پہلے کہا گیا کتاب کے بارے میں تم بڑی کوتاہی کر رہے ہو، اور پھر آپ کو توحید پر درس دیا جائے گا آگے کی آیت میں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.